السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو فریش ایپیسوڈ۔ آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ان ارکان میں سے ایک ارکان زکوٰۃ ہے۔ ہمارے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو علم دین کی کمی کی وجہ سے ان مسائل سے لا علم ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں فرض۔ زکوٰۃ دینے کے فضائل اور عدم زکوٰۃ کے نقصانات کیا ہیں، یہ سوال ہے میرا آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو آپ نے بالکل درست فرمائی کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن دین کی دوری کی وجہ سے لوگ ساری زندگی جہالت میں گزار دیتے ہیں اور صحیح معنوں میں حلال اور حرام کی اندر تمیز نہیں کر سکتے، مسائل نہیں سیکھتے۔ حق تو یہ ہے کہ جب بندے کے پاس مال آئے تو بندے کے اوپر زکوٰۃ کے، خرید و فروخت کے، تجارت کے جو مسائل ہیں وہ فرض ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے فضائل، زکوٰۃ کے جو فضائل ہیں وہ بے شمار ہیں، ان میں سے چند جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ اس کی فضیلت جو ہے وہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ قرآن نے اس کو بار بار اس کی تلقین کی ہے، کہیں نماز کے ساتھ اور کہیں علیحدہ ذکر کیا۔ تقریباً قرآن مجید میں 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھا ذکر کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ ٹھیک، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں یہ متقین ہیں، پرہیزگاروں کی یہ نشانیاں ہیں، ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح حکم ہے۔ سرکار جب 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے زکوٰۃ لوں اور امراء، امیروں سے لے کر غرباء میں تقسیم کروں، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ فرمایا کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں، اس جگہ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لے کر ان کے مال کو پاک فرما دیں۔ اب یہ بھی ایک اس کی فضیلت ہے کہ جب بندے کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو تو پھر بندہ اس میں سے جو شریعت نے حق مقرر کیا ہے وہ نکالے تو اللہ نے فرمایا کہ باقی جو مال ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور نہ دینے کا نقصان تو قرآن نے یہ واضح فرما دیا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم۔ فرمایا کہ وہ خزانہ، وہ کنز، وہ خزانہ، وہ مال جس کو تم جوڑ کے جمع کرتے ہو، گن گن کے بندہ رکھتا ہے، ان کو بندہ جمع کرتا ہے سونے چاندی کو خزانے کی شکل میں، فرمایا کہ اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے بیان فرمائی۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم، عذاب دردناک مال کا جو عذاب ہے، یعنی جو مال اللہ نے دیا اس کا بندہ حق ادا نہ کرے تو اس کا جو عذاب ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن یہ جو دراہم و دنانیر سکوں کی شکل میں ہوں گے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کو پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، گرم کر کے ان کے ذریعے بندے کی اللہ تعالیٰ یہ پیشانی کو اور یہ پہلو کو اور پیٹھ کو جو ہے وہ داغے گا۔ یہ عذاب کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو مال اللہ نے دیا اگر اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے جسم کو داغے گا۔
اب اس جگہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خصوصاً 3 جگہ کا ذکر فرمایا۔ ایک فرمایا کہ بندے کی پیشانی کو داغا جائے گا، دوسرا فرمایا بندے کی پہلو کو داغا جائے گا، تیسرا فرمایا کہ بندے کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو یہ 3 کی تخصیص کیوں، پورے جسم کو کیوں نہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ یہ اس وجہ سے کہ جب ایک امیر بندہ، ایسا امیر جو بخیل بھی ہو، امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بخیل ہو، کنجوس ہو، شیخ ہو تو کنجوسی کرنے والا ہو، جب وہ کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو سوال کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اب وہ سوچتا ہے کہ اب اس کو کچھ دینا پڑے گا، وہ سب سے پہلے اپنی پیشانی پہ بال ڈالتا ہے۔ اس کی پیشانی پہ بال آتے ہیں کہ اب اس کو کچھ نہ کچھ یہ مانگے گا، دینا پڑ جائے گا۔ پھر جو ہے دوسرا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلو کو پھیرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ وہ اس کی طرف پیٹھ کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے بندے سے، فقیر سے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ٹھیک، اب ایک اور تفسیر یہ ہے کہ پھر ایک سوال ہے، دیکھیں کہ انسان کی جو یہ پیشانی ہے یا یہ جو پہلو ہے یا جو پیٹھ ہے وہ تو مختصر سے ہے نا، اتنی جلد تو نہیں ہے۔ اب یہ پیشانی کتنی ہے؟ میرے خیال سے 4-5 انچی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو پھر اگر دراہم و دنانیر کو دیکھا جائے وہ تو کافی مقدار میں ہے۔ اب جس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی یا کروڑوں کا مال ہو وہ تو کافی مقدار میں ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کی ایک سزا یہ ہوگی، اللہ اس کی جلد کو، فرشتوں کو حکم دے گا اس کی جلد کو کھینچو، اس کی جلد کو کھینچ کر لمبا چوڑا کر کے پھر اس مال کے ذریعے اس کو داغا جائے گا۔ یہ سزا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ یہ سزا ہے کہ حضور نے فرمایا جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ مال کو تباہ بھی کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ اب زکوٰۃ بندے کے اوپر فرض ہے، بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، جو دوسرا مال ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا، اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو وہ ادا نہ کرے تو قیامت والے دن بندے کا یہ جو خزانہ اور مال ہے یہ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور بندے کے ارد گرد لپٹ جائے گا، اور سانپ اپنے جبڑوں کو بندے کے جبڑوں کے ساتھ پکڑ لے گا، بندے کے جبڑوں کو اپنے جبڑوں کے ساتھ پکڑے گا اور کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جس کا تو نے حق ادا نہیں کی۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں اور یہ نقصانات ہیں۔ دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ مال تباہ ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی، بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اخروی یہ ہیں کہ بندہ عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے اور زکوٰۃ کس کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری، اضافہ، نشو و نما۔ ٹھیک، اس کے ذریعے، اور یہ زکوٰۃ کی تعریف اصطلاح شرع میں یہ بنتی ہے کہ مخصوص مال کو اپنی ملک سے نکال کر فقیر کو مالک بنا دینا، اپنی ملک سے نکال کر فقیر کو مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کی تعریف۔ اب یہ زکوٰۃ فرض کس پہ ہے؟ تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو، کافر پر، مرتد پر یا جو بھی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، صرف مسلمان پہ، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نصاب کا مالک ہو۔ اب نصاب کیا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا پھر آگے نصاب کا مکمل جو ہے اموال زکوٰۃ میں بتاؤں گا، اور نصاب کا مالک ہو، اور اس کا وہ جو نصاب ہے اس کی ملک میں ہو، یہ نہیں کہ کہیں پہ رکھ کے یا چھپا کے بندہ بھول گیا تو بس ختم، ملک میں نہیں، تصرف میں نہیں رہا۔ ٹھیک، تو اس کی ملک میں بھی ہو اور اس کے تصرف میں بھی ہو، ٹھیک، اور اس مال پر سال گزر چکا ہو، اور سال سے مراد بھی قمری سال ہیں، اسلامی سال، یعنی یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل نہیں، بلکہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ والے سال مراد ہیں۔ ٹھیک، سال گزر چکا ہو تو پھر جو ہے بندے کے مال کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کے اوپر۔ ٹھیک، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نصاب کا مالک ہو، نصاب بندے کی ملک تام میں اور تصرف میں بھی ہو، اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو، پھر جا کے زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اور سال گزرنے سے اسلامی سال مراد ہیں،
اور اس میں فقہا نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ جب مال آئے تو اس تاریخ کو، وقت کو، یہاں تک کہ منٹ بھی لکھ لے، کہ مثال کے طور پہ بندے کے پاس یکم شعبان کو مال آیا، اب بندہ لکھے یکم شعبان المعظم، ٹھیک، اور کس وقت آیا، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، جس وقت بھی آیا وہ وقت بھی لکھے، گھنٹہ بھی لکھے، ٹھیک، 10 بجے آیا، 12 بجے مال آیا، تو اگلے سال یکم شعبان کو اسی وقت جو ہے بندے کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ یہ شرائط ہے، بندہ اپنا اپنا اندازہ لگا لے۔ نہیں، یہ زکوٰۃ زیادہ تر رمضان میں دیتے ہیں۔ اگر رمضان سے پہلے ہی بندے پر زکوٰۃ سال گزر جاتا ہے تو کیا وہ اس وقت فرض ہوئی ہے کہ صرف رمضان میں ہی؟ نہیں، زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، رمضان کے ساتھ صدقہ فطر کا تعلق ہے، ٹھیک، زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں۔ ہاں، رمضان میں لوگ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ رمضان میں نیکیاں جو ہے ایک نیکی کا اجر و ثواب تو بے حساب و کتاب ملتا ہے، اس وجہ سے لوگ زیادہ تر رمضان میں ادا کرتے ہیں، ورنہ اس کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں۔ اگر اس کا سال جو ہے وہ محرم میں پورا ہو رہا ہے تو محرم میں فرض ہے، سال پورا ہونا شرط ہے اس میں۔ اگر وہ محرم میں نہیں ادا کرتا، رمضان میں ادا کرتا، وہ پہلے جو ایام گزرے ہیں اس میں گناہ گار ہوگا کہ بلا وجہ، بلا شرعی عذر تاخیر کرنا جو ہے وہ گناہ گار ہو، تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس میں۔ مصارف زکوٰۃ کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ میں بڑی ذرا احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ گدھا گری بہت زیادہ ہے اور بھیک مانگنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور نشاندہی کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کون شرعاً فقیر مسکین ہے اور کون نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کی وجہ سے کئی سادہ جو نو انسان ہیں، سادہ طبیعت کے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن شرعی مجبور ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک، تو اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے بیان فرمایا۔ پہلا فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کے لیے، واجبی صدقات جتنے بھی ہیں سارے فقراء کے لیے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو، ٹھیک، صاحب نصاب خود نہ بنے، ٹھیک، فقیر اس کو کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو لیکن وہ نصاب تک نہ پہنچتا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مسکین۔ مسکین اسے کہتے ہیں سادہ لفظوں میں کہ صبح کو کھانا ملا، شام کا پتہ نہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا، شام کا ملا تو صبح کا پتہ نہیں، بس اللہ توکل زندہ ہے، اتنا مال بھی نہیں اس کے پاس، بالکل فقیر سے بھی کم ہے، مسکین۔ والعاملین علیہا، تیسرا ہے عامل زکوٰۃ۔ عامل زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں جس کو بادشاہ وقت، حاکم وقت، خلیفہ وقت جو ہے وہ مقرر کرے کہ تم فلاں فلاں علاقہ سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، ٹھیک، تو اس کو ہی تنہا اس کا معاوضہ، اس کی جو ادائیگی ہے وہ سارا زکوٰۃ سے بندہ دے سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تیسرے آگے ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ اس جگہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ مؤلفۃ قلوب وہ لوگ تھے، ایسے کفار کو زکوٰۃ دینا کہ جن کے دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو، تاکہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا اور وہ اسلام لے آئیں، ٹھیک۔ تو یہ فقہا اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے وہ ترقی دی اور اسلام کی تبلیغ ہر جگہ پھیلی، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو یہ چیز جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ والمؤلفۃ قلوبہم۔ آگے وہ پھر رقاب، ایسا غلام جس کو اس کے مالک نے کہا ہو کہ تو مجھے اتنا مال دے تو آزاد ہے، ٹھیک، تو اس غلام کو بھی زکوٰۃ لے کر اپنی گردن آزاد کرانا جائز ہے، وہ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فی زمانہ غلام بھی نہیں ہے، ٹھیک، اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ جو گھر میں ملازم ہے یہ غلام ہے، یہ غلام نہیں، وہ غلام اور تھے۔ آگے فرمایا پھر رقاب والغارمین، مقروض شخص جس کے اوپر قرض ہو، بہت زیادہ ہو، ٹھیک، اس نے قرض لے کر کسی جگہ نیکی کے رستے پر فلاحی کام میں لگایا ہو،
تو وہ زکوٰۃ لے کر قرض ادا کر سکتا ہے. والغارمین علیہا. آگے ہے وفی سبیل اللہ. ٹھیک، جو جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دی. جس طرح مجاہدین ہے، اس نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. دین کے طلباء ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اور ان کے پاس، مجاہدین کے پاس اسلحہ نہیں ہے جہاد کے لیے، تو وہ زکوٰۃ لے کر اپنے معاملات پورے کر سکتے ہیں. آگے ہے وابن السبیل، مسافر. ٹھیک، مسافر شخص اگر کسی ایسے علاقہ میں سفر کیا، اس نے اس کا زادِ راہ، اس کے پاس مال زر سب ختم ہو گیا، اب اس نے اپنے علاقہ میں جانا ہے، اور رستے کے لیے زادِ راہ بھی چاہیے، سفر کے لیے اور کھانے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے سارا کچھ ضروری ہے. اگرچہ وہ اپنے علاقہ میں امیر ترین شخص ہے، لیکن اس جگہ آ کر ذرا اس کو بندہ تصور کر لے نا، پرانے وقتوں میں، اب تو خیر جدید دور ہے، بندہ اگر اس کراچی بھی ہو تو یہ فون کر کے پیچھے سے ایزی پیسہ، موبی کیش یا بینک کے ذریعے منگوا سکتے ہیں. تو ذرا تصور کرے بندہ کہ بندے کا نہ بینک بیلنس ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی اس طرح کا پیچھے رابطہ ہے. بندہ ایسے علاقہ میں چلا گیا جہاں پر کوئی بینک شینک نہیں ہے، تو اب بھی اپنے علاقہ میں جانے کے لیے جتنی اس کو ضرورت ہے، مسافر ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو شریعت نے کہا کہ یہ زکوٰۃ، قرآن نے کہا یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان کو دینی چاہیے. اور دیتے وقت جو ہے یہ بھی شرط ہے کہ امیر آدمی جب زکوٰۃ دے گا تو فقیر کو، مسکین کو مالک بنانا شرط ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ کسی بلڈنگ یا فلاحی کاموں میں یا اس طرح کوئی ادارہ بنا ہے، تنظیم بنی ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی. زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ جس کو دی جا رہی ہے اس فقیر کو مالک بنایا جائے. یہ مصارف زکوٰۃ ہے. یہ آج کل پیشہ ور جو مانگنے والے ہوتے ہیں، اب آج کل بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب مثال ہے کہ میں دکان پر کھڑا ہوں، میرے پاس مانگنے والا آیا ہے، میں نے اس کو نہیں دیا، اب میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، وہ مجھے کہتا ہے آپ دے دیں. میں نے اس کو بولا کہ مجھے نہیں پتہ یہ پیشہ ور ہے یا دوسرا، لیکن میرے پاس اس کے متبادل مجھے پتہ ہے جو جن کو میں جانتا ہوں جو اس کے قابل ہیں ان کو میں دے رہا ہوں. لیکن وہ آگے سے کہتا ہے جی آگے اللہ نے قبول کرنا ہے، آپ ان کو دے دیں. کیا اس طرح بندے کو تحقیق کرنی چاہیے یا دے دینا چاہیے، اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے؟ وہ تو واجب صدقات ہے نا، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں تحقیق لازم ہے. ٹھیک، تحقیق لازم ہے. اور کچھ عرصہ پہلے تو ایک باقاعدہ یہ خبر آئی تھی، بلکہ ایک لڑکی کا انٹرویو مکمل آیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے. اینکر نے سوال کیا کیوں لی ہے طلاق؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس اچھی گاڑی بھی تھی، گاڑیاں تھی، بلکہ گاڑی نہیں گاڑیاں تھی، بینک بیلنس بھی تھا، اچھا خاصا ایک بنگلہ تھا. تو کہتی ہے مجھے میرا شادی ہو گئی، ان سے شادی کر کے میں آئی ہوں، تو کچھ عرصہ بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ پورا خاندان جو ہے وہ مانگتا ہے. اب یہ بھی تو دیکھیں، ایک انہوں نے حلیہ اپنا ایک پورا نظام، ایک سسٹم رکھایا تھا جو مانگنے والا تھا، اور اچھی خاصی ان کی دہاڑی لگتی تھی. تو یہ دیکھیں اب یہ بھی پیشہ ور ہے. ٹھیک، اور یہ رہی یہ بات کہ قبول اللہ نے کرنا ہے، رہی یہ بات کہ قبول اللہ نے کرنا ہے، یہ حقیقت ہے قبول اللہ نے کرنا ہے، لیکن وہ اخلاص کو دیکھتا ہے نا، نیت کو دیکھتا ہے. لیکن یہ جو قوانین ہیں، یہ جو مصارف زکوٰۃ یا مصارف صدقات جو بیان کیے، یہ بھی تو اللہ نے بیان کی ہے، کسی انسان کے تو نہیں ہے. ٹھیک، ہاں اگر کسی کو پورا یقین ہے. آج کل تو یہ کچھ مانگنے والے ایسے ہیں جو مانگ کر پھر نشہ کرنے لگ جائیں گے، حرام کام کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک، جس کے بارے میں دل مطمئن ہے، بندہ دیکھ لے، جانچ پڑتال کر لے، پھر بندہ دے. ٹھیک، اور ویسے نفلی صدقات جو ہے وہ بندہ دے سکتا ہے کسی فقیر مسکین کو. اموال زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ بنیادی طور پر 3-4 چیزوں پہ ہی لازم ہے. 3-4 قسم کے اموال ہیں. ٹھیک ہے، پہلے 3 تھے، اب خیر ایک کرنسی جو ہے وہ باقاعدہ ایک کرنسی چلتی ہے تو 4 ہو گئے. تو پہلی جو چیز وہ سونا چاندی ہے. سونا
की मिकदार ये है कि 7.5 तोले सोना हो, चांदी की ये है कि 52.5 तोले चांदी हो, फिर बंदे के ऊपर ज़कात हो। और बाकी जो शराइत हैं वो सारी पाई जाएंगी, यानी साल भी गुजरा हो सारा निज़ाम, तो फिर ज़कात लाजिम होगी। 7.5 तोले अगर सिर्फ सोना है तो 7.5 तोले, अगर चांदी है तो 52.5 तोले चांदी। दूसरे नंबर पर है करेंसी, नोट वगैरह, जिस तरह के हमारे यहाँ बाकायदे आज़म चलता है, तो उनकी कीमत का फिर हिसाब लगाएंगे। और फुकहा फरमाते हैं कि फिर चांदी की कीमत का हिसाब लगाएंगे। मिसाल के तौर पर 52.5 तोले चांदी कीमत बनती है 1 लाख कर लें मिसाल के तौर पर, ठीक, वरना ये सनार से पूछकर अपने अपने वक्त अपने अपने इलाका का हिसाब लगाया जाएगा। तो 1 लाख रुपए, अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है और उसके पास उसके ऊपर साल भी गुजर गया, सारा निज़ाम सारी शराइत पूरी है, अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। ये करेंसी। तीसरी जो चीज़ है माल तिजारत, ऐसी हर वो चीज़ जिसको बेचने की नीयत से ख़रीदा है, जिसको बेचने की नीयत से ख़रीदा है, ठीक, उसके ऊपर भी ज़कात होगी अगर वो निसाब तक पहुंचती है। निसाब वही 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी की कीमत का, ठीक। चौथी चीज़ है जानवर। जानवर के लिए फिर कुछ शराइत हैं। वो शराइत ये हैं कि जानवर साइमा हो। साइमा उसे कहते हैं कि वो जानवर साल का अक्सर हिस्सा जो है वो बाहर जंगलात में वैसे घूम फिर कर खा पी के चर के गुजारा करते हों। और दूसरी ये कि उनको रखने का मकसद सिर्फ ये हो कि मैंने इनका दूध लेना है और इनको फरबा करना है, इनकी नस्ल बढ़ानी है, बस। फिर उसके ऊपर ज़कात होगी। फिर उनकी भी एक तादाद है, हर एक जानवर पर नहीं है। उसमें ऊँट पर है, गाय भैंस पर है, भेड़ बकरी पर है। ऊँट की तादाद जो है वो 5 है, 5 से कम ऊँट हो फिर ज़कात नहीं है। और गाय भैंस की तादाद 30 है, 30 से कम पर ज़कात नहीं है। बकरियों की तादाद 40 है, 40 से कम पर ज़कात नहीं। और इनके लिए शर्त यह है कि वो साल का अक्सर हिस्सा बाहर चर के गुजारा करती है। अगर खुद बंदा खिला रहा है उन्हें अपनी जेब से खर्च करके, अपना खर्चा करके, ठीक है, तो फिर जितनी मर्जी तादाद को चले जाएं फिर ज़कात लाजिम नहीं, ठीक। और ये अमवाले ज़कात है और इनके लिए भी ये बाकी शराइत जो है वो पाई जाएंगी। और ये सारी चीज़ें ज़रूरियात से हट कर हों। अगर वो ज़रूरियात से हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 2 घर हैं और दो घर भी बेचने की नीयत से नहीं है, रहने के लिए 6 माह इधर रहता है 6 माह इधर रहता है। इसी तरह गाड़ियां हैं, चाहे इस्तेमाल के लिए चाहे जितनी महंगी हो, उनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। सारी चीज़ें ज़रूरियात से हट कर हों और बंदा बाकी शराइत पाई जाएं तो फिर इनके ऊपर ज़कात होगी।